اسلامیہ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ مسلک اہل سنت، جسے اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر قائم ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کس چیز کا نام ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ اصل میں مسلک اعلیٰ حضرت صراط مستقیم کا نام ہے، سیدھے راستے کا نام ہے۔ جو صحابہ نے ہمیں راستہ بتایا، اسی راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جو تابعین نے ہمیں راہ دکھائی، اس راہ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اغواث، اقطاب، ابدال، اوتاد، اسلاف، اکابرین نے جن راستوں کی رہنمائی فرمائی، انہی راستوں کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ایسی جگہ پر رکھا گیا کہ جس جگہ کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ قرآن پاک آپ پڑھیں گے، آپ کو ایک آیت کریمہ کا جز ملے گا، اس میں ہے ہوا سماکم المسلمین۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ اگر تم مسلمان ہو گئے ہو، کلمہ شریف پڑھ چکے ہو، نبی کو آخری نبی مان چکے ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستوں پر آ چکے ہو، تو اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ مگر خالی مسلمان کہنے سے ہی کام نہیں چلے گا۔ صحابہ جب ایمان لاتے گئے، جب وہ صحابیت سے مشرف ہو گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام کے دامن میں آ گئے۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہی لوگوں میں سے، صحابہ میں سے نہیں بلکہ اس زمانے کے کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی سامنے آئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر مسلمان تھے نہیں۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں آتے تو کہتے ہم تو آپ کے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ جو تعلیم دیتے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم آپ کے راستوں پر چلتے ہیں، ہم تو آپ کے ہیں۔ مگر اصل میں وہ منافق تھے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آتے تو وہ کہتے ہم آپ کے ہیں، اور جب اپنی اوریجنل جماعت میں جاتے تو کہتے ہم بیوقوف تھوڑی ہیں جو ہم ان کے دامن میں آ جائیں، ان کی تعلیم پہ عمل کریں، ہم بیوقوف تھوڑی ہیں۔ گویا کہ وہ منافق تھے، وہ منافق تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت میں ارشاد فرمایا، صحیح راستے
واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی اصل مسلمان ہے۔ اور اکابرین نے، اسلاف نے ما انا علیہ واصحابی کا ترجمہ کیا مسلک اہل سنت و جماعت، کہ یہی ما انا علیہ واصحابی ہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ لیکن دور آگے بڑھتا رہا، سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے کا زمانہ آیا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب بہت سارے فرقہ باطلہ نے جنم لیا، جن میں سے معتزلہ بھی ہیں، فرقہ لا ادریہ بھی ہیں، فرقہ جبریہ بھی ہیں، فرقہ قدریہ بھی ہے، بہت سارے فرقہ باطلہ نے جنم لیا۔ ایسے دور میں اشعریہ اور ماتریدیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سد باب کے لیے ان کو پیدا فرمایا، اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے یہ بتا دیا کہ اصل مسلمان کون ہے، اصل مسلک اہل سنت و جماعت پر کون ہے، اور نام کے لیے کون ہے۔ کیونکہ معتزلہ بھی کہتے تھے کہ ہم مسلک اہل سنت و جماعت ہیں، فرقہ قدریہ، جبریہ، لا ادریہ، یہ تمام فرقہ باطلہ اپنے نام کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلک اہل سنت و جماعت ہیں۔ مگر اس امتیازی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان دونوں بزرگان دین کو پیدا فرمایا، ان دونوں نے اس کو صاف کیا کہ اصل مسلمان کون ہے، اصل مسلک اہل سنت و جماعت پر کون ہے، اور نام والا کون ہے صرف۔ تو اس زمانے کے تمام مسلمانوں نے کہا اب ہوا سماکم المسلمین کے ساتھ ساتھ، مسلک اہل سنت و جماعت کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے آگے اشعریہ اور ماتریدیہ بھی لگانا شروع کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے اصل اور نقل کا فرق بھی ظاہر ہوتا رہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو پانچواں مسلک آ گیا، مسلک چار ہیں۔ مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے ان چاروں مسالک سے مسلک اعلیٰ حضرت کا کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ یہ مسلک اہل سنت کا ہی نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور آگے کا دور آیا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کے زمانے میں کیا ہوا، اکبر کے فتنے نے جنم لیا۔ اکبر کا فتنہ آیا اور اس نے اپنے دین کا نام رکھا دین الہی، دھوکہ دینے کے لیے، اللہ کا دین۔ اب اگر کوئی سادہ لو مسلمان سامنے آئے اور وہ یہ سنے کہ اللہ کا دین، تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہی اوریجنل دین ہے، یہی صحیح دین ہے، اسی پر چلنا چاہیے۔ مگر جب اکبر کے فتنے نے سادہ لو مسلمانوں کو ورغلانا شروع کیا دین الہی کا نام دے کر، جو کہ اصل دین الہی نہ تھا بلکہ فاسد دین تھا، باطل دین تھا، جب ورغلانا شروع کیا تو اس زمانے میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ نے اس کے سد باب کے لیے اپنے دین کا نام، جو کہ دین محمدی ہے، جو کہ اسلام دین ہے، اسی کا نام اس کے مقابلے میں یعنی دین الہی کے مقابلے میں دین محمدی رکھا۔ کیا مجدد الفسانی کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین؟ معلوم تھا۔ کیا مجدد الفسانی کو یہ معلوم نہیں تھا سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ کامیاب ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے؟ معلوم نہیں تھا، معلوم تھا۔ کیا اشعریہ اور ماتریدیہ کا جو ضم ہوا مسلمانوں کے نام کے ساتھ، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا۔ لیکن اس زمانے میں ایک ایسے نام کی ضرورت تھی جس سے اصل اسلام ظاہر ہو جائے، اصل دین ظاہر ہو جائے، مسلمان اوریجنل کون ہے اور ڈپلیکیٹ کون ہے یہ فرق ظاہر ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے امتیاز پیدا کرنے کے لیے، فرق کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جماعت کا نام اور اسلام دین کا نام دین محمدی رکھا، اور تمام
لوگوں نے پھر اس زمانے میں اپنی جماعت اور اپنے دین کو دین محمدی کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کیا. زمانہ اور آگے بڑھا اور آگے کا زمانہ آیا. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں بہت سارے فرقہ باطلہ نے جنم لیا. فرقہ دیابنا بھی ہے, وہابیہ بھی ہے, فرقہ غیر مقلدیت بھی ہے, فرقہ اہل حدیث بھی ہے, فرقہ نیچریت بھی ہے, فرقہ قادیانیت بھی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے فرقہ باطلہ نے جنم لیا. ایسے پرفتن دور میں جب سرکار کے علم غیب پر حملہ ہونے لگا, سرکار کے اختیارات پر حملہ ہونے لگا, سرکار کے تصرفات پر حملہ ہونے لگا, سرکار کی جو امتیازی خصوصیات تھیں ان پر حملہ ہونے لگا, ایسے پرآشوب وقت میں پرفتن دور میں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے تنے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا, کتابوں کے کتابیں لکھ دی اور ان کا تعاقب کرتے رہے اور ان سب کو نیست و نابود کیا. تو اس زمانے کے اکابر علماء نے کہا اب صرف سماکم المسلمین پر نہیں, مانا علیہ واصحابی نہیں, اشعریہ ماتریدیہ بھی نہیں, دین محمدی بھی نہیں, بلکہ اب اپنے نام کے ساتھ اپنی جماعت کے نام کے ساتھ مسلک اعلی حضرت لگانا بہت ضروری ہے. اس وقت سے مسلک اعلی حضرت ہمارے اکابر نے یہ ترجمہ کیا کہ مسلک اہل سنت جو ہے یہ مسلک اعلی حضرت ہے, اور جو مسلک اعلی حضرت ہے وہی مسلک اہل سنت ہے. یہ قرآن سے ثابت شدہ چیز ہے, یہ ہر زمانے میں ہوتا چلا آیا. آج کہتے ہیں یہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے, کیا ہے مسلک اعلی حضرت, یہ نہیں ہونا چاہیے, ہم تو حنفی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, تو جو جس کا مقلد ہے اسی کے ساتھ اپنے نام کو جوڑے. ارے یہ لوگ مسائل کے امام ہیں, اشعریہ ماتریدیہ اور ان کے بزرگ وہ عقائد کے امام ہیں, اور وہ عقیدہ قرآن و حدیث سے اخذ کیا گیا اور وہ مسلک اہل سنت ہے. تو گویا کہ مسلک اعلی حضرت صرف مسائل کی باریکیوں کے اظہار کا نام نہیں بلکہ عقائد کی پختگی کا نام بھی مسلک اعلی حضرت ہے. اگر ہمیں صحیح معنوں میں سچا مسلمان ظاہر کرنا ہے تو ہمیں دامن اعلی حضرت تھامے رہنا پڑے گا. ابھی 3-4 دن پہلے ایک پوسٹ پڑھی, اس میں آیا کہ اعلی حضرت جو ہے واجب الاطاعت نہیں واجب الاستفادہ ہیں. واجب الاطاعت نہیں, ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی, ہاں ان سے فائدہ لے لیا جائے گا, ان سے استفادہ کر لیا جائے گا, بس اتنا ٹھیک ہے. اور وہی لوگ ان کے بزرگ جس کو وہ بزرگ کہتے ہیں جب سادہ لوگ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو تو پوری فتاوی رضیہ یاد ہے, وہ تو سچے عاشق ہیں اعلی حضرت کے, وہ تو سچے ماننے والے ہیں اعلی حضرت کے, وہ تو سچے پیروکار ہیں اعلی حضرت کے. ایسے ورغلاتے عوام کو, اور عوام بھی کہتی نہیں ہمارے پیر صاحب تو پکے جو ہے وہ ان کے ماننے والے چاہنے والے. باہر کچھ اندر کچھ. اندر کیا ہے, اندر یہ ہے کہ ہم اشرف علی تھانوی کو کافر نہیں کہیں گے, ہم قاسم نانوتوی کو کافر نہیں کہیں گے, ہم رشید گنگوہی کو کافر نہیں کہیں گے, ہم خلیل احمد امبیٹوی کو کافر نہیں کہیں گے. اور یہ وہ حرام خور لوگ ہیں, خبیث ملعون لوگ ہیں کہ جن پر علماء عرب و عجم کا فتویٰ ہے کفر کا. عرب کے علماء بھی اکابرین نے اور عجم کے علماء اکابرین نے سب کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ یہ چاروں کافر ہیں, اور جو ان کے کفر میں ان کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اعلی حضرت نے فتویٰ دیا, تائیدات حاصل ہوئی. اعلی حضرت کو مانتے ہو, اعلی
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے کہ نہیں؟ سب سے آخری نبی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو بتاؤ کیا وہ مسلمان رہے گا؟ مسلمان رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ 22ویں پارے کے دوسرے پیج پر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا آخر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر سرکار کے اس فرمان کے مقابلے میں کوئی شخص یہ کہے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو مجھے بتاؤ قرآن سے اختلاف کر کے کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ اور اگر کسی کا یہ قول ہو، کسی کا یہ دعویٰ ہو، کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ ہاں اچھا، اگر کوئی شخص ایسے کو مسلمان کہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب قاسم نانوتوی کو جس نے ختم نبوت کا انکار کیا، نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا، اب اگر ایسے شخص کو کوئی شخص یہ کہے کہ ان کی کفریات میں تعویل کر لی جائیں تو پھر ان کا حکم الگ ہوگا۔ تو یہ وہابی بھی تو تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی کا علم ایسا ہے جیسے جانوروں کو، پاگلوں کو، مجنوں کو، بچوں کو، معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جیسا سے مراد یہ ہے، ایسا سے مراد یہ ہے، اس میں تعویلات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب اگر یہ وہابی تعویل کر لیں ان کی کفری عقیدے پر تو کیا یہ آج کے وہابی کافر نہیں ہے؟ لیکن آج ایک خانقاہ ایسی بھی ہے جو خانقاہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ان کے کفریات میں تعویل کر لے تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں والا رہے گا، کفری نہیں ہوگا۔ اور قاسم نانوتوی کو بھی کہیں نہ کہیں وہ مسلمان ٹھہرانے کے لیے تیار ہیں، تبھی تو کہتے ہیں کہ اس میں تعویل کر لی جائیں گی۔ اور آج تک ان کی خانقاہ میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم ان چاروں کو کافر نہیں کہیں گے۔ مجھے بتاؤ یہ ساری کائنات کے علماء، اکابر علماء، عرب کے علماء، عجم کے علماء، ایشیا، ملیشیا، یورپ کے علماء، یہ سارے جمہور علماء کا اجماع ہے اس پر، یہ سب کافر ہیں۔ اب اگر اس دور میں کوئی شخص اٹھے اور کہے یہ کافر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ آپ اکابرین علماء کی تائید کریں گے یا آج کے علماء کی تائید کریں گے؟ مجھے بتاؤ یہ وہابی کافر نہیں ہے؟ یہ کافر نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ اشرف علی تھانوی نے نبی کے علم غیب کو کہا، نبی کے علم کو مشابہت دی جانوروں سے، پاگلوں سے، مجنوں سے، بہائم سے، خچروں سے۔ مجھے بتاؤ جو نبی کے علم کو تشبیہ ان سے دے کیا وہ مسلمان رہے گا؟ رہے گا؟ اور اگر کوئی اس کو مسلمان کہے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے یا اللہ یہ جو تیرے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول کر لے، اور لوگ آمین کہہ دیں اس کے عقیدے پر راضی ہو کر، تو مجھے بتاؤ آمین کہنے والے بھی مسلمان رہ جائیں گے؟ نہیں نا۔ تو اسی طریقے سے جو ان چاروں کے کفر میں شک بھی کرے وہ بھی کافر ہے، ان کے عذاب میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے ہم مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر تھے، اس پر ہیں، اور انشاءاللہ تا دم حیات اسی پر قائم رہیں گے۔ بولے انشاءاللہ۔ دیکھیے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن کبھی مت چھوڑیے، یہی دامن نجات ہے، یہی دامن سیدھا راستہ ہے، یہی
صراط مستقیم ہے، اس کو پکڑے رہیں گے انشاءاللہ دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے وقت میں جو کارہائے نمایاں انجام دیا آپ نے، اس کی مثال آپ خود ہیں۔ ہر ایک پہلو پر دیکھیں آپ، علم غیب کا معاملہ ہو، اختیارات کا معاملہ ہو، تصرفات کا معاملہ ہو، وسیلۃ النبی کا معاملہ ہو، یا اس کے علاوہ دیگر اور معاملات ہوں، دیگر اور موضوعات پر ہوں، علم سائنس ہو، علم جغرافیہ ہو، یا اس کے علاوہ دیگر اور تمام علوم و فنون ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ہر ایک موضوع پر مکمل مہارت تامہ حاصل تھی، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات کی برکت سے ہم لوگوں کا ایمان آج تک محفوظ ہے۔ اس لیے ان سے کبھی بغاوت نہیں ہونی چاہیے، ان سے کبھی بغاوت نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے پیر سے مرید بھی نہیں ہونا چاہیے جو پیر اپنے مدرسے میں ایسے مولانا کی پرورش کرے جو مولانا ان چاروں وہابیوں کے سرغنہ کو کافر نہ کہے۔ ایسے پیر سے مرید بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیر کی شرائط میں ایک شرط فاسق کا نہ ہونا بھی ہے۔ ایسا پیر کیا ہوا؟ فاسق ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کہتے کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، اور اسی کا ایک دوست، پکا دوست، وہی کا پروردہ کہتا ہے کہ ہم خالی مسلمان نہیں، ہم تو ان چاروں کو علیہم الرحمت و رضوان بھی کہتے ہیں۔ اور جس کو بھی شک ہو، میرے پاس دلیل ہے، وہ مجھ سے لے سکتا ہے، اسکرین شاٹ موجود ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس لیے ایسے پیروں کا دامن چھوڑو، یہ پیر ہی نہیں تو پیر کہے گی، ایسے لوگوں کا دامن چھوڑو اور سنی صحیح العقیدہ پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو۔ خلاصہ بھی کر دیتا ہوں میں، ہمارے یہاں میں الحمدللہ پرتاپ گڑھ کا آپ لوگوں کی دعاؤں سے، علماء کی محنتوں سے مجھے وہاں کا قاضی منتخب کیا گیا، اور علاقوں کا میں نے دورہ کیا اور دیکھا، حالات دیکھے، جائزہ لیا، تو تقریباً 1 سال پہلے وہیں کوشامبی ضلع پڑتا ہے جو الہ آباد سے کٹا، وہاں پر ایک خانقاہ ہے جس کا نام خانقاہ عارفیہ ہے، خانقاہ عارفیہ، جہاں کے سربراہ اعلیٰ ابو سعید عرف ابو میاں جن کا نام ہے۔ اور یہ میری ذاتی لڑائی نہیں، وہ الگ ضلع کے ہیں، میں الگ ضلع کا ہوں، یہ ذاتی لڑائی نہیں، نہ کوئی کھیت کھلیان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ عقیدہ، یہ تحفظ جو ہے عقیدے کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ مسلک اہل سنت کا معاملہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جان دینی پڑے گی، دے دیں گے، اور وقت آئے گا تو اس کا اپوزٹ سمجھ لے۔ تو اس لیے وہ اپنی خانقاہ انہوں نے بنائی، تعلیم شروع کی، وہاں قوالی شروع کیا، دیگر اور معاملات ہوئے، چلو ہمیں ان فروعی اختلافات میں پڑھنے کی حاجت نہیں، لیکن جو اصولی مسئلہ ہے عقیدے کا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ شخص کافر ہے، اور جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ انہی کے مدرسے سے یہ بات سامنے آئی، تو مجھے بتاؤ ایسا مدرسہ کسی لائق کا مدرسہ ہے جہاں سے ایسی تعلیم دی جائے؟ ایسے مولاناؤں سے تعلیم حاصل کرنے کی حاجت ہے جہاں سے یہ قرآن کے خلاف تعلیم دی جائے، حدیث کے خلاف تعلیم دی جائے؟ تو اس لیے ہم سبوں پر یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے مکمل اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ آستین کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں۔ اچھا آپ مانتے ہیں تو اپنی کتابوں میں آپ نے کیوں لکھا کہ اگر ان کی کفریات میں کوئی تعویل کر لے تو اس کا حکم کفر کا نہیں ہوگا؟ آپ نے اپنی کتاب میں کیوں لکھا؟ اور وہ کتاب میرے پاس ابھی بھی موجود ہے نئی بستی میں، جس کو
ضرورت ہو وہ کتاب دیکھ لے. اور میں اس منبر رسول سے، منبر مسجد کے اس منبر سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ ابو میاں دھراوی میں موجود ہے یا ہونے والے ہیں. ابھی میں 10 دن یہاں موجود رہوں گا. چاہے تو دھراوی کے کسی کونے میں بیٹھک کر لے تاکہ عوام پر ظاہر ہو جائے کہ اصل مذہب اہل سنت کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کیا ہے. وقت بتائیں، تاریخ بتائیں. یہ ہمارے امام صاحب حضرت مولانا عبد الصمد صاحب قبلہ، دیگر اور علماء کرام سب موجود ہیں یہاں پر. ہماری جماعت کے، ہمارے یہاں کے بھی علماء کرام یہاں موجود ہیں. دیگر اور علماء کرام جو یہاں رہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. وہ تاریخ بتائیں، اور اگر تاریخ نہیں بتائے، وقت کا تعین نہ کیا اور بتائے بغیر یہاں سے چلے گئے تو ان کو راہ فرار اختیار کرنے والا کہا جائے گا، ان کو بھگوڑا ثابت کیا جائے گا. اگر تم حق پر ہو آؤ سامنے بیٹھو. ابراہیمیہ مسجد یہاں بیٹھو، دھراوی جامع مسجد وہاں بیٹھو، کسی کے گھر میں بیٹھ لو، کہیں بیٹھ لو اور ثابت کرو کہ قاسم نانوتوی کو، رشید گنگوہی کو، اشرف تھانوی کو یا اس کے علاوہ خلیل احمد امبیٹوی کو جو شخص کافر نہ کہے کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ آپ اس کو ثابت کرو، ہم ثابت کریں گے یہ بھی کافر ہے. جو ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے. اس لیے ہمیں دامن اعلی حضرت میں آ جانا چاہیے. اسی میں دنیا کی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں تمام تر خیر ہے. اور اس کے علاوہ کے راستے میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں، شر ہی شر ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا تو فتنہ ہی میں لگے رہتے ہیں. فتنے میں ہم نہیں لگتے. جو لوگ شر پھیلاتے ہیں ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں. اگر آپ صحیح پر ہو تو بیٹھتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں سید سراما کا راستہ کھلا ہوا ہے، آپ وہاں آ جائیے، وہاں پر بیٹھ کر بات کر لیجئے. 1 سال پہلے ہم وہاں گئے تھے اور 1 سال تک ان کی تحقیق کرتے رہے. تحقیق کے بعد یہ بات بالکل ظاہر ہو چکی کہ یہ لوگ گمراہ بھی ہیں، گمراہ گر بھی ہیں. اس لیے ایسوں سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھیں. جو ان کے دامن فریب میں آ بھی چکے ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لے. یہی مسلک اعلی حضرت ہے، یہی مسلک اہل سنت ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے. ہمیں اسی پر چلنا چاہیے. اسی میں آخرت کی بھلائی، دنیا کی بھلائی اور قبر کی بھلائی، حشر کی بھلائی، تمام بھلائیاں اسی میں پوشیدہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے مسلک اعلی حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر ہم سب کا حسن خاتمہ عطا فرمائے. یہ تو باتیں وہ رہ گئیں بتائی میں نے جو بہت ضروری ہیں. اچھا اگر ہمارا کوئی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ، تو ہم دھراوی میں 10 دن تک ہیں. حضرت مولانا عبد الصمد صاحب اللہ یہاں پر ہمیشہ رہتے ہیں. دیگر اور علماء کرام ہیں، رابطہ کریں، اپنے علماء کو لے آئیں. صاحب معاملہ خود یہاں پر شاید موجود ہیں، وہ خود بیٹھے جواب دیں. کہتے وہ ہمارے پیر صاحب تو اتنے ماشاءاللہ با اخلاق ہیں کہ وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور بڑے سنجیدہ لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے با اخلاق ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تمام باتیں کرتے ہیں. مجھے بتائیے اخلاق نام میٹھی بات کرنے کا ہے؟ مجھے کہیں فقہی جزئیے سے یہ ثابت کر کے بتائیے، حدیث پاک کے کسی نقطے سے یہ ظاہر کر کے بتائیے میٹھی بات کر لینے کا نام اخلاق ہے؟ سرکار کی توہین کر دینے والے کی گردن حضرت عمر نے مار دی، کیا یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے؟ کیا یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے؟ اخلاق نام اس کا نہیں کہ میٹھی بات کر لو. اخلاق نام اس کا ہے کہ جو
لوگوں نے اخلاق کی غلط تعریفیں کر لی ہیں آج کل کہ ہمارے پیر صاحب تو ایسے ہیں، جب کوئی عالم آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں ان کے لیے، ماشاءاللہ۔ اس لیے ایسوں کے دامن فریب میں آنے کی حاجت نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے، اسی میں آخرت اور دنیا کی بھلائی ہے۔ آپ لوگ ممبئی جیسی دنیا میں رہتے ہیں، یہاں پر تو بہت سارے معاملات ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی۔ اپنے آپ کو سیف رکھیے، سیف زون میں رکھیے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور اس کے علاوہ روزوں کے مہینے میں شٹر گرا کے کھانا مت کھائیے، بلکہ مکمل روزہ رکھیے، اور اس کے علاوہ کسی کا دل مت دکھائیے جو سنی صحیح العقیدہ ہوں۔ اگر ہماری ان باتوں سے ان باطلوں کا عقیدہ دکھتا ہے تو دکھتا رہے، ہم کہتے ہیں کہ پھٹ جائے تو پھٹتا رہے، کیونکہ یہ سچائی ہے، اس کو ہم آج بھی بیان کریں گے اور بیان کرتے کرتے مر بھی جائیں گے، مگر کبھی اس سے انحراف نہیں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ یہ سچائی ہے، یہ حق ہے، یہ صداقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی مذہب مہذب، اسی مشرف پر، مذہب پر، مسلک پر ہمیشہ قائم رکھے اور اسی پر حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے میں الحمدللہ یہاں پر بہت سارے لوگ پرتاپ گڑھ کے بھی بیٹھے ہیں، ہوں گے پرتاپ گڑھ ضلع کے کوشامبی، الہ آباد، رائے بریلی، اطراف و سلطان پور، اطراف و اکناف کے ضلعوں کے لوگ یہاں، اور بھی دوسرے ضلعوں کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علاقے میں بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے جا رہے ہیں، بہت سارے مدارس بھی ہیں، اور الحمدللہ ایک ہاسپٹل بھی وہاں پر، اس کا بھی اہتمام کیا گیا، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ مگر سب سے سخت ضرورت کیا ہے ہمارے لیے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر ایک سنی صحیح العقیدہ کا ایمان بچا لو تو ہزاروں مسلمان، ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھانے سے وہ بہتر ہے۔ ایک سنی صحیح العقیدہ کا ایمان خالی بچا لو، اس کا تحفظ کر لو۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مکتب کی شکل میں اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی بہت بہترین کام کر رہی ہے، اور اپنے برانچز بھی قائم کر رہی ہے، جگہ بجگہ تقریباً 6-7 برانچز اس کی قائم ہو چکی ہیں، اور وہاں پر ایک مسجد ہے، مطلب بطور عالمیت وہ مسجد نہیں ہے، ورنہ وہابیوں کی مسجد مسجد نہیں، ان کی عبادت گاہ نہیں، ان کی عبادت نہیں، بیکار کی باتیں ہیں وہ سب۔ ایک مسجد مشہور ہے نور مسجد کے نام سے کنڈا میں، جو بہت زیادہ شر پھیلا رہی ہے، سنی صحیح العقیدہ کے بچے تقریباً سینکڑوں سے بھی زیادہ وہاں تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کمی ہماری ہے کہ وہ بچے کیسے وہاں جا رہے ہیں، اور وہاں کے نصاب میں ایسی کتاب بھی داخل ہے جو نبی کی ناموس پر حملہ بھی کر رہی ہے، وہ عبارتیں، ایسی کتابیں بھی موجود ہیں۔ وہاں پر تمام تر فیسلٹیز ہیں، وہ ان کو نذرانہ ہی پیش کرتے ہیں، وظیفہ بھی مقرر کرتے ہیں، اور ہمارے غریب سنی وہاں بھیج دیتے ہیں، کوئی لالچ میں آ کے، کوئی تعلیم دے کے، کوئی کچھ دے کے۔ اب اسی کے سدے باب کے لیے، اس کا تعاقب کرنے کے لیے، اور اس کی اس بنیاد کو خاکستر کرنے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی جو تنظیم کنڈا میں بہت بہتر کام کر رہی ہے، الحمدللہ ابھی یہاں پر آنے سے پہلے ایک زمین تقریباً 31 بائی 85 لے لی گئی ہے، اس کا بیانہ دیا جا چکا ہے۔ یہ انہی کے مقابلے میں عمارت کھڑی کی جائے گی تاکہ نور مسجد، جس کا نام نور مسجد ہے، جو نار مسجد ہے، وہاں سے وہ بچے سنی صحیح العقیدہ کے جو بچے ہیں وہاں سے نکل کر اس مدرسے میں آئیں اور اپنے ایمان کی حفاظت وہ کر سکیں۔ تو یہ میں چندہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں چندہ کرتا بھی نہیں، مجھے اس سے الرجی بھی ہے، اور میں کر بھی نہیں پاتا ہوں، مجھے وہ لہجہ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو میں نے آپ کے کانوں میں یہ بات ڈال دی ہے، کبھی جماعت آپ کے پاس آئے وہاں کے اس معاملے کے لیے، الحمدللہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم کیا ہے مجھے بتائیے؟ ایمان کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہے دنیا میں؟ لوگ
سرزمین وہاں پر اس کا بیانہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ عمارت وجود میں آئے گی تاکہ ہمارے سنی بچوں کی ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ اور اس وقت جو فتنہ ارتداد چل رہا ہے، فتنہ ارتداد، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، اللہ اکبر، ان کے ایمان کا جنازہ نکل جا رہا ہے۔ کتنے لاکھ کیسز اپنے انڈیا میں آ چکے اب تک، مسلمان کیوں سو رہا ہے؟ اے مسلمانوں جاگو، اس پر کام کرو، تدبیریں بناؤ، اختیار کرو، آپس میں میٹنگ کرو، لائے عمل بناؤ، طریقہ کار بناؤ، کیسے کام ہوگا اس پر؟ الحمدللہ ہماری اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی کنڈا پرتاپ گڑھ اس پر بھی کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ ایک وقت ایسا تھا کہ وہاں مکتب کی تعلیم ہوتی تھی، الحمدللہ آج وہاں پر تقریباً 60 سے زیادہ مبلغات تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور تقریباً 10 سے زیادہ مبلغات وہاں سے فارغ ہو چکی ہیں، جو مختلف علاقوں میں جا جا کر دین کی نشر و اشاعت کر رہی ہیں اور مسلمان بچیوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ سب کا تعاون کیجئے، آپ سارے مدارس کا تعاون کیجئے، آپ غربا کا تعاون کیجئے، آپ سب کی طرف دیکھیے، مگر جو اصل ہے اس کی طرف زیادہ دیکھیے۔ بس آپ سے یہی التجا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اسلام پر رکھے، اسلام پر موت دے، جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی پر قائم رکھے اور اسی پر حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سب لوگ استغفر اللہ کا ورد کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔